Assalamu alaikum and welcome to People's Voice with Abrar Hanif. Today in this episode we will take a closer look at the role of Joint Awami Action Committee in Kashmir recent political landscape. We will try to separate fact from assumption and reality from propaganda. ہم ان کنٹروورسیز پہ بھی بات کریں گے جو سامنے آئی. ہم ان بیانیوں کا بھی جائزہ لیں گے جو مخالفین کی طرف سے پھیلائے گئے. اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا اصل کردار کیا ہے. اس پروگرام کا مقصد کسی ایک فریق کی وکالت کرنا نہیں بلکہ ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے لانا ہے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ سچائی کہاں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری جنرل پی ایس ایف اور سابق چیئرمین پیپلز یوتھ آرگنائزیشن جنہیں حالیہ تحریک کی حمایت پر پارٹی قیادت کی طرف سے اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. آج ہم ان کے سیاسی سفر، طلباء اور نوجوانوں کی جدوجہد، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ان کا تعلق اور حالیہ تحریک میں ان کے کردار پر تفصیل سے بات کریں گے. میں سب سے پہلے سردار بابری خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آپ آزاد کشمیر کے سیاسی افق پر ایک منفرد سوچ کے حامل رہنما ہیں جنہیں بائیں بازو کی سیاست سے پہچانا جاتا ہے. اس عمل نے آپ کی شخصیت اور سیاست پر کس طرح اثر ڈالا، اور کیا آپ ہمیں اپنی سیاسی جدوجہد کے سفر کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے طلباء اور نوجوانوں کی سیاست میں قدم رکھا؟ سب سے پہلے تو میں ابرار حنیف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ہمارا موقف لینے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. میں بیسکلی تو سیاسی کارکن ہوں، جیسے میں نے طلباء سیاست بھی کی ہے، پی ایس ایف کے مختلف عہدوں پہ میں رہا اور پھر اس کا سیکرٹری جنرل رہا، پھر میں یوتھ کا سیکرٹری جنرل رہا، پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا پھر چیئرمین. میں چونکہ ایک اسکرین کا اس طرح سے آپ بھی نہیں، سیاسی کارکن ہوں، جدوجہد کا طالب علم ہوں، عملی جو جدوجہد ہے، جو مظلوم مزدور محنت کش طالب علموں کی، نوجوانوں کی جدوجہد ہے، اس سے میں اپنا آپ کو وابستہ رکھا ہے ہمیشہ. لیکن چونکہ تھوڑا بہت ہم اسٹیج کے اور تھوڑا بہت جو اس کے حوالے سے ہم ضرور اس میں اپنا رائے دیتے رہتے ہیں، لیکن اسکریننگ اور یہ جو انٹرویوز ہیں یہ تو آپ کی وجہ سے پہلی دفعہ اس لیے بھی آپ کے ساتھ کہ آپ کو میں نے پوری رات میں نے آپ کو جو احتجاجی مظاہرہ تھا صبح تک آپ کو میں نے دیکھا وہاں پہ جاگتے ہوئے اپنے کیمرہ لے کے آپ کو چاروں طرف گھومتے رہے، دیکھتے رہے، ساری چیزوں پہ نظر رکھتے رہے. میں آپ کا بھی جو بھی کاوشیں ہوتی ہیں اس طرح کے آپ جیسے نوجوانوں کی ان کاوشوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ جیسے بہت سے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو اس تحریک کو، اس کی جو ترویج کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. باقی میرا جو آپ نے سوال کیا، بڑا اس طرح سے تو میں 20 سال سے پیپلز پارٹی کے اندر ہوں، اور ہم نے پارٹی کے اندر بھی ہمیشہ، کوئی آج سے نہیں، ہمیشہ آغاز سے ہم نے پارٹی کے اندر ہمیشہ جو اگر طلباء سیاست کے اندر ہم رہے تو ہم نے طلباء کی بحالی کی بات کی، یونین کی بحالی کی بات کی، پارٹی کے اندر جو طلباء کے رائٹس تھے اس کی بات کی. پھر ہم جب یوتھ کے اندر گئے تو ہم نے طالب علموں کے جو نوجوانوں کے جو حقوق تھے، ان کے بے روزگاری کے ایشوز تھے، ہم نے اس کو کرنا. اور ہم پارٹی کے اندر ہمیشہ سے جو پارٹی کی، ہر پارٹی کی ایک بنیادی احساس ہوتی ہے، اور صرف ہماری ہر پارٹی کی ایک بنیادی احساس ہوتی ہے. تو میں یا میرے دوست، بہت سارے دوست، ہم نے کوئی پارٹی کے کسی گروہ سے متاثر ہو کے، کسی شخصیت سے متاثر ہو کے پارٹی میں نہیں گئے، بلکہ ہم وہ لوگ تھے جو پارٹی کی بنیادی احساس کو سمجھتے ہوئے یا اس کو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ احساس عوام کے جو وسیع تر مفاد میں ہے، تو ہم نے اس لیے ہم نے وہ راستے کا انتخاب کیا تھا جو بوٹوئزم کا بنیادی راستہ. تو ہم اس کے اوپر چلتے رہے. مسائل آتے ہیں پارٹیوں کے اندر بھی، ہم نے جو لڑائی ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی موقع پرستی کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، وہ سماج کے اندر بھی لڑ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو تنظیمی جو ہمارا جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی کیا وہ جو ایک لمبی ہسٹری ہے، لیکن میں مختصر یہ کہوں گا کہ ہم اس کے اندر رہے اور اس دوران ہم مختلف فیسز سے گزرے ہیں. چونکہ ایک لمبی بات بن جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ مختصر کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ جو بہت سارے جو سوالات ہیں اس پہ اوپر آئیں جو جن کا ذکر آپ نے آغاز میں کیا، جن کنٹروورسیز کا ذکر کیا ہے. کیونکہ ابھی کہ چونکہ لوگ اس حوالے سے واقف ہیں کہ ہمارا ودن پارٹی کیا سٹینڈ رہا، کیا موقف ہے اور ابھی بھی کیا ہے، لیکن موجودہ جو کنٹروورسیز تھی اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ زیادہ بات کروں.
پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا چیئرمین بننا آپ کے لیے کیسا تجربہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی تنظیم میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو عہدے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ عہدے ہمارا کبھی مقصد نہیں رہا، لیکن عہدے اس طرح کے عہدے جو پارٹی کی طرف سے ہمیں دیے گئے یا پارٹی نے مجھے چیئرمین یوتھ بنایا، تو میں نے بطور یوتھ کے چیئرمین میں نے پورے کشمیر کے نیلم سے لے کے بھنگر تک اپنی تنظیم کو آرگنائز کیا، نوجوانوں کو آرگنائز کیا، فنکشنز کیے، میٹنگز کی، ایک پوری ایک لمبی ایک پروفائل ہے جو میرے پاس موجود ہے کہ ہم نے بطور میرے لیے اعزاز کی بات ہے نا، کیونکہ میرے لیے اس لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اس پونچھ سے صرف ایک ہی چیئرمین، باقی لوگ رہے ہیں چیئرمین باقی کشمیر کے حصوں سے، لیکن پونچھ سے صرف ایک ہی چیئرمین رہے، وہ سردار آزاد خان صاحب تھے، مرحوم آزاد خان جن کا تعلق موتیال مرا سے تھا، وہ سیاست کے اندر ایک بڑا معتبر نام تھے، بڑے اعزاز، اس لیے بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ آزاد خان مرحوم اس کے بانی چیئرمین تھے، تو اس کے بعد یہ میرے حصے میں یہ جو عہدہ میرے پاس آیا، لیکن ہم نے اس عہدے کے ساتھ بھی اپنی طرف سے جو جتنا ہو سکتا تھا انصاف کیا، وفا کی، اس یوتھ کے فورم سے ہو کر ہم نے ہر موقع پہ نوجوانوں کی آواز کو بلند کیا، نوجوانوں کے جو مسائل تھے، جو نوجوانوں کے حقوق تھے، ان کے لیے آواز بلند کرتے، پارٹی کے اندر بھی کرتے رہے، گواہ ہیں دوست ہمارے، اور پارٹی کے باہر بھی ہم کرتے رہے۔ جب آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے قریب آنے سے اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی، کیونکہ بہت سارے سوالات اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ کل عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر شامل ہوئے اللہ، گزارش یہ ہے کہ میرے پاس ایک وہ ہے 4 جولائی 2023 کو، یہ باقاعدہ ہمارے جو سوشل میڈیا میرا پیج ہے یا میرا جو اکاؤنٹ ہے، باقی بھی دوستوں کے اکاؤنٹ میں، یہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی مظفر آباد کے اندر۔ اس وقت یونان کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا، کشتی کا حادثہ، جس میں کوئی رٹا کے کوئی 30 یا 35 نوجوان اس میں ہلاک ہوئے۔ اس موقع پہ ہم نے یوتھ کے زیر اہتمام وہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں وہ ابھی ریکارڈ پہ ہے، میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس تاریخ کا اور یہ اس کا، تاکہ اس سے تلاش کیا جا سکتا ہے وہ کوئی اتنا ہستا نہیں۔ اس وقت یہ تحریک کوئی اتنی اس کی معروف شکل یہ اختیار نہیں کی ہوئی سپٹمبر میں، لیکن اس وقت ہم نے اس پریس کانفرنس میں کام پہ بطور تنظیم میں نے اس وقت یہ سپلائی کے اندر دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، عمر نذیر کشمیری صاحب ان کے ساتھی، اور اس پہ میں نے اس وقت مطالبات کی نوعیت کوئی اور تھی، آٹے کی سبسڈی کے ایشوز تھے اور ٹیکسز کے مطالبات تھے، ہم نے اس وقت سے حمایت کرتے آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم بعض اوقات آپ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ فرنٹ پہ آ کے ہی آپ کھڑے ہو کے ہی تو اپنا یہ تاثر دیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں، تو ہم کرتے رہے۔ اس کے بعد مختلف مراحل میں جتنے بڑے ان کے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج ہوئے، اس کے بعد آٹے اور سبسڈی اور جو بجلی کے جو پیداواری لاگت پر فراہمی کی جب بات ہوئی، اس وقت ہم ساتھ تھے، مطلب کوہالہ سے آگے تک جب انہوں نے کہا کہ یہ اس کا اختتام ہو گیا تو ہم واپس آئے۔ اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آیا جو خاص کر کے جو صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے تھا، اس کے حوالے سے، اس سے قبل یہ نہیں تھا کہ ہم پارٹی کے اندر دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تحریکیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں تو ہر جو سیاسی کارکن ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، یا سماجی کارکن ہوتا ہے، یا کسی بھی سطح کا جو کارکن ہوتا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے فورمز کے اندر، جس کے فورمز کے اندر وہ موجود ہے، وہ لڑائی پہلے ان کے اندر آ کے لڑی۔ جیسے ٹرانسپورٹرز نے اپنے فورمز کے اندر لڑائی لڑی ایکشن کمیٹی کی حمایت کے لیے، تاجروں نے اپنے فورمز کے اندر لڑی ایکشن کمیٹی کی حمایت کے لیے، مخالفت بھی تھی، تاجروں کو بھی مخالفت تھی، ایکشن کمیٹی کو جو ٹرانسپورٹ یونین والے تھے ان کو بھی آج بھی مخالفت ہے، تاجروں کو آج بھی مخالفت ہے۔ سیاسی کارکنوں کی جو لڑائی تھی ہم نے سب سے پہلے پارٹی کے اندر لڑی، اور یہ نہیں کہ صرف اچانک سے ہم آگے باہر کہ ہم پارٹی کے اندر ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا،
اور اس میں چونکہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کی کمیٹی کے اندر بالعاز عہدہ میں بھی اس کا حصہ تھا. بالعاز عہدہ ہوتا ہے ہر جو بھی یوتھ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بالعاز اس طرح. اور میں صرف اس کا باقاعدہ طور پر اسپیکر کے طور پر اس کا حصہ ہوتا ہے. وہاں پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لازماً ہوتا ہے کہ وہ یوتھ کا جو چیئرمین ہے اس سے بات رکھوائی جاتی ہے, اس سے لی جاتی ہے, اس سے رائے لی جاتی ہے. میرے ریکارڈ پہ بھی ہے بہرحال سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اندرونی اجلاس کی چیزیں باہر تو نہیں آنی چاہیے, لیکن وہ ایک میری اسپیچ بھی باہر آ گئی تھی. وہاں پہ کسی نے اس کو ریکارڈ کرے, وہاں پہ بھی میں یہی بات کر رہا ہوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بھی, کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو بات کر رہی ہے, جو لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے, اس وقت وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو قدغن لگانے کی بات ہو رہی تھی, آزادی اظہار رائے پر پابندی کی بات ہو رہی تھی, ہم اپنی پارٹی کو اسی کے انداز میں سمجھا رہے تھے. اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے, اپنے منشور کے مطابق ان کو سمجھا رہے تھے, جو قیادت کی جو قربانی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھا رہے تھے. اور مسلسل یہ لڑائی لڑ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس حکومت سے باہر نکلیں, اس حکومت کا حصہ نہ بنے. یہ حکومت جو ہے وہ عوام کا جو وسیع تر جو عوام کی جو آواز ہے جو اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی, اور آپ پیپلز پارٹی اس عوامی تحریک کا حصہ بنے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے پھر ہم نے یہاں پر اجلاس بلایا, اور اس میں جو ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ دار تھے, جو عمر نذیر کشمیری صاحب تھے, سجاد صاحب تھے, میرے خیال میں ارباب صاحب تھے, جو کور کمیٹی کے ممبران کو ہم نے یہاں پہ بلایا. سارے کشمیر سے, میں کوئی اکیلا نہیں تھا, ہمارے ساتھ کشمیر سے مظفر آباد سے لے کے نیلم سے لے کے بھمبر تک نوجوانوں کی, اسٹوڈنٹس کی, پارٹی کی ایک بڑی لاٹ تھی جو پارٹی کے اندر یہی موقف رکھ رہی تھی کہ ہمیں ایکشن کمیٹی کی حمایت کرنی چاہیے. تو اس بنیاد پر پھر ہم سارے ایک جگہ پہ جمع ہوئے, ہم نے ان کو بلایا وہاں پہ, اور ہم نے ان کے سامنے پہ کہا کہ آج سے, ہم پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اس وقت ہم بطور پوری پارٹی, مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ہم ہی, ساری پارٹی ساری تنظیموں کو بلا کے ہم نے ایکشن کمیٹی کی حمایت کی. جب میں نے حمایت کی تو 11 بجے, اسی رات 11 بجے مجھے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. یہ لفظ لکھا گیا برطرف, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ضابطے یہ نہیں ہوتے. ضابطہ یہ ہوتا کہ پارٹی مجھے شوکاز نوٹس دیتی تھی, شوکاز نوٹس کا میں جواب دیتا. اس کے بعد پارٹی کا, چونکہ میرا جو نوٹیفکیشن تھا, یوتھ کا نوٹیفکیشن جو تھا, وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے, تو یہ ان کا مینڈیٹ تھا کہ وہ لیتے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پر پارٹی کی جو کشمیر چیپٹر تھا, اس کے کچھ لوگوں نے مل کر اپنے طور پر میرے اس کا مجھے برطرف کر کے اور یہ سارا ایک سلسلہ بنایا. اور صرف آج یہ ہے کہ میرے بعد بہت سارے دوست, شجاعت کاظمی جو پیپل لیبر بیورو کے صدر تھے اور ایک بڑا معتبر نام ہے اس طلبہ سیاست کے اندر, طلبہ تحریک کے اندر, وہاں پہ متحدہ جو کڑی دوپٹہ کے اندر بڑا اتحاد ہے, اس کا ایک بڑا نام ہے, اوورال ایک مذمتی سیاست کا بڑا نام ہے, اس کو بھی پچھلے 4-5 دن ہو گئے, ان کو بھی اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا. اور ان کے پاس جو عہدہ تھا, کس لیے برطرف کیا گیا اور کوئی وجہ نہیں, صرف جو عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جو ان کے مطالبات ہیں ان کی حمایت میں مجھے ان کو کچھ لوگوں کو برطرف کیا گیا, اور کچھ ہمارے ساتھیوں کا جو پورے کشمیر کے اندر ان کو فکس کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو کسی حوالے سے مشاورتی عمل, جو ان کے ساتھ جو فیصلہ سازی کے جو مرائل ہوتے ہیں, اس کسی کے اندر ان کو شریک کار نہیں کیا جا رہا. ایک طرف ساری جو لاٹ ہے جو ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں, کوئی آپ ایک ضلع ایسا بتا دیں, کوئی ضلع کا ایک تحصیل بتا دیں جہاں پر پیپلز پارٹی یوتھ پی ایس ایف کے جڑے ہمارے موقف سے مراد جو عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کو سائڈ لائن پہ کیا جا رہا ہے. ہم بنیادی طور پر پارٹی کے اندر آج بھی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس ٹائم ایک پیپلز گرینڈ جرگہ کیا تھا, ہم نے اس کے اندر کچھ مطالبات پارٹی کے سامنے رکھے تھے. ابھی ہمارا جو حتمی لائے عمل ہے وہ ہم 18 اکتوبر کو جو لیاقت باب ہے بیوی کی جائے شہادت پر جموں کشمیر کے جتنے آزاد جموں کشمیر کے کارکنان ہیں جو پارٹی پی ایس ایف یوتھ, وہاں پہ ہم جمع کر کے وہاں پہ ہم حتمی جو لائے عمل ہے اس کا ہے. آپ نے پارٹی کی عادت اور پالیسی کے برخلاف فیصلہ کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف نہیں تھا؟ میرا جو فیصلہ تھا, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو بنیادی احساس ہے, جو نظریاتی فکر ہے, جو پوری فلاسفی ہے جس کے لیے لوگوں نے زندگیاں دی, جان دی, اور اس کے بالکل عین مطابق تھا.
جو پارٹی نے جو فیصلہ کیا وہ بنیادی پارٹی کے بنیادی احساس، اس کے نظریات بھٹوازم کے خلاف تھا، اور ہمارا جو رول تھا کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ حمایت کرنا، عوام کی تحریک تھی، عوام نے اس کو سینچا تھا، اس کو بنایا تھا، ان کے حقوق کی بات تھی. تو اس کے لیے مجھے کبھی اپنے منشور میں اپنے پوری جو ہمارا جو بنیادی ڈاکومنٹ ہے، مجھے ایسی کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں، وہاں پہ ایک لائن نہیں ملتی کہ جو مجھے اس موقف سے پیچھے رکھتی. آپ کے ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی میں کسی عہدے یا جگہ کے حصول کے لیے شامل ہیں، جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ آپ بھٹوازم کے نظریے پر کاربند ہیں اور آپ کا یقین ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے. اس حوالے سے آپ اپنا موقف کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیں اب آتے ہیں اس کے اوپر. اب یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا جو میرا پارٹی کے حوالے سے جو کچھ گفتگو تھی، جہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک بہت چھوٹا سا کارکن ہوں، میں کوئی بہت ادنا سا سیاست کا طالب علم ہوں، سیاسی کارکن. لیکن میں یہ بات میں آپ سے بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو آزاد جموں کشمیر کے اندر کوئی ضلع، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر میں اپنا سٹیج لگا کے میں اپنی بات نہ کر سکتا ہوں. ہر جگہ، اور میں نے ثابت بھی کیا، اور میں نے کراچی تک جا کے ثابت کیا، اس لیے کہ میرے لیے سٹیج کبھی مسئلہ نہیں رہا، اور میرے لیے نہ کبھی میرے لیے تقریر کوئی مسئلہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کرسیاں لگا کے سٹیج بنانے والے اور سٹیج سجانے والے لوگ ہیں، اور کشمیر کے اندر کوئی، اور یہ میری کوئی کمال نہیں ہے اس میں. میرے جو نظریاتی، میرے جو پرعزم ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا عزم اتنا بلند ہے، ان کی جدوجہد کا جو دیکھنے کا انداز اور منزل جو ہے وہ بنیادی طور پر اور آپس میں جو جڑت اتنی ہماری اسٹرانگ ہے کہ آج بھی میں جس جگہ پہ جاؤں تو میرے لیے یہ مسئلہ، سٹیج کا مسئلہ، میرے لیے تقریر کا مسئلہ، یہ میرے لیے کبھی مسئلہ نہیں، نہ آج بھی، نہ پہلے کبھی رہا، نہ آئندہ آنے والے کبھی عرصے میں رہا. اور جو بات انہوں نے ناقدین کہتے ہیں موقع پرستی، مفاد پرستی، مجھے آپ بتائیں کہ جہاں پہ میں تھا نا، جہاں جس جگہ پہ تنظیمی جس سیٹ اپ میں تھا اور جس جگہ پہ تھا، وہاں پہ موقع پرستی، مفاد پرستی کے وہاں پہ بہت قریب تھے، مواقع تھے. بعض لوگ ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کو کبھی موقع پرستی، اچھا اس کی بھی بڑی مزے کی بات ہے، وہ بات اس بات کو کلیم کرے نا کہ میں مفاد پرستی ہوں، میں موقع پرستی ہوں، جس کو کبھی یہ اویل نہ ہو یہ آپشنز، موقع پرستی کا، مفاد پرستی کا آپشن ہی نہیں ہو تو اس نے تو نہیں بننا نا. اصل میں مزاحمت کار وہ ہوتے ہیں جن کو موقع پرستی کے مواقع تھے، جن کے پاس مفاد پرستی کے مواقع تھے، انہوں نے ان کو چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ کے، تو اگر ہم نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کارڈ پر، ان کی تحریک پر ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے پوچھ لیں آپ ان کے ذمہ داروں سے کہ میں نے کبھی آج تک، میں نے 2023 کی بات کی، اس کے بعد 1 سال ہو گیا، کبھی کسی موقع پہ تھوڑی چھوٹی بات، چھوٹی مطلب ان کا جب چارٹر ڈیمانڈ مشترکہ طور پہ آتا ہے، مجھے پتا ہے کسی ایک کا نہیں ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی لمحے پہ بھی یہ نہیں کہا ہم نے کبھی تقریر چاہیے، سٹیج چاہیے، کوئی بات اور کوئی مزید جو چھوٹے چھوٹے فتنہ انگیز قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ اگر ایکشن کمیٹی کے کسی ذمہ دار سے پوچھ کے میرے ذمہ اگر آتی ہیں. باقی کہاں پہ کس قسم کی جو آپ نے بات، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. یہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سیاسی فکر اور نظریے کو ہم مانتے تھے، یہ ہمارا جو ضمیر تھا، یہ اس کی آواز سن کر ہم اس کا حصہ. آپ عوامی ایکشن کمیٹی کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک احتجاجی پلیٹ فارم ہے یا باقاعدہ ایک سیاسی قوت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ بطور سیاسی کارکن اگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اس کا تجزیہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے مذمتی کردار ادا کیے، پوری انہوں نے زندگیاں دی مذمت کے لیے، جدوجہد کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، بڑے بڑے نام ہیں. میں چونکہ اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب اور ان کا کنٹریبیوشن ہے یقیناً ان سب کے تسلسل ہوتا ہے. اور میں جس سائنس کو جو ڈائلیکٹکس کا یہ اصول ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو احتجاج ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بغاوتیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی مذمتی کردار ہوتے ہیں، وہ ایک بڑی مذمتی تحریک کو جنم دیتے ہیں.
اس بنیاد پر محرومیاں تھی اس خطے کے اندر، اور اس محرومیوں نے ان مظلوم لوگوں نے بنیادی طور پر ان کو ایک فورم ملا، اور اس فورم نے جس کمال مہارت سے، فورم اور بھی بنے نا ماضی میں، بہت سارے ہمارے دوست جو تنقید کرتے ہیں بائیں بازو کے، میرا تعلق بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے ہے، ترقی پسند، میں بھی ترقی پسند ہوں، جو ترقی پسند ہے، کچھ ترقی پسند اور کچھ بائیں بازو کے یا کچھ قوم پرست دوست، سارے نہیں کر رہے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ آج بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، ابھی جو لوگ تنقید کرنا کوئی غلط بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تنقیدی جائزہ ضرور لینا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، لیکن تنقید کے نام پہ الزام تراشی، بوس، تنظیم کے نام پہ تانا بازی، تنقید کے نام پہ انتہائی بیہودہ قسم کی الزام تراشی، اناد، یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہیں وہ غلط ہیں۔ باقی تنقید کو میں تو ذاتی طور پر وہ ویلکم کرتا ہوں، ایکشن کمیٹی بھی ویلکم کرتی ہے، اور میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ ایکشن کمیٹی کو اوپر جب جائز تنقید ہوتی ہے تو ایک سٹیپ پیچھے لے کے وہ بات سنتی ہے۔ یہ ایک کمفرٹیبل پلیٹ فارم بنا جس کو سارے لوگ، اس کے وارث کون ہیں؟ اس کے وارث اگر میں کہوں تو وہ آزاد جموں کشمیر کے عوام، یہاں کا نوجوان ہے، یہاں پہ طالب علم ہے، یہاں کا محکوم اور مظلوم ہے، یہ اس کے وارث اس تحریک، اور اس تحریک کی جو لیڈرشپ ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے شخصیت پرستی۔ اب میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دنیا کے اندر جو تحریکیں ان ساری تحریکوں کا ایک نچوڑ ہے کہ تحریکیں اپنی قیادت خود تراشتی، پوری دنیا کا ایک تحریکوں کا اصول، آپ فکس کر کے کہیں کہ یہی تحریک کی قیادت کرتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمر نذیر کشمیری صاحب یہ جب نکلے ہوں گے وہاں پہ دھرنا دے کے تو انہوں نے جو ہے وہ یہ پورا پلان ہوا ہوگا کہ عمر نذیر صاحب اس تحریک کے روئے رواں بنے گے، نہیں ایسا نہیں۔ اور بڑی بڑی عوامی تحریکیں جو ہیں، جو انقلاب ہوتے ہیں، اس میں شخصیت کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے پڑوس میں چائنا کا ایک ریولوشن، چائنا کا ایک انقلاب، چائنا کے انقلاب میں بے شمار لوگوں کے کردار ہوں۔ چائنا کا انقلاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس کو کوڈ کرتے ہیں، ہمارے بعد چائنا آزاد ہوا، آج چائنا دنیا کے اندر کہاں پہ پہنچا، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پہ کون سا نظام ہے، اس پہ آپ جائیں نہ کریں، لیکن اس انقلاب کا جو روئے رواں تھا وہ معو زیدان تھا، اور وہ لوگ جو اس رجحان کے لوگ ہیں وہ شخصیت پرستی کو تو نہیں مانتے، تو پھر کیوں معو زیدان جو ہے وہ ایک شخصیت پرستی سے بھی نکل کے ایک نظریہ بن گیا؟ بنیادی طور پر جو بعض کردار تاریخ کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کمٹمنٹ، اپنی کردار کی وجہ سے، اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنی اخلاص کی وجہ سے وہ رول اپنا لیتے ہیں کہ لوگ ان کو مسیح کے طور پر، اور لوگ ان کو ایک بڑے اس کے طور پر رہنما کے طور پر رہتے ہیں اور اس کے روئے رواں ہوتے ہیں۔ تو اگر اس تحریک نے عمر نذیر کشمیری کو لوگوں نے رہنما چن لیا، اس کو ان کا روئے رواں چن لیا، اور اس کے ساتھ وہی نہیں، یہ میں ڈاولا کوٹ 32 پوری رکنی ٹیم ہے، اور مجھے اس کا پورا ایک میتھڈ ہے، ان کا ایک جمہوری میتھڈ ہے کہ وہاں پہ کوئی اس تحریک کا چیئرمین نہیں ہے، اس تحریک کا کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہے، ایک کامن فورم ہے، ایک جیسی اس فورم کے اندر سب کی حیثیت ہے، اتفاق رائے سے چیزوں کو ڈسکس کر کے حتمی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 32 میں سے 30-32 میں سے 4-5 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زیادہ آگے آتے ہیں، ان کو زیر بحث آتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوتی، یہ ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگر اس بنیاد پہ عمر نذیر صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، کوئی شخصیت پرستی لوگ کر رہے ہیں، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کمال مہارت سے، اپنے حکمت عملی سے، ایک آگے لمبے مقصد کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا فورم بنایا جس فورم میں میرا جیسا بندہ بھی کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، وہاں پہ قوم پرست بھی کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، یہاں پہ باقی کوئی رجحان کے دوست ہیں وہ بھی کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں اس فورم کے اندر ایک ہارمنی بنانی چاہیے، اس کے اندر ایک خوشگواریت ہونی چاہیے، جو وہ آئے ہمارے اوپر جو تنقید آئے اس کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے۔ تو بے معیارہ کام، کم ظرفی والے کام میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے یا کسی کو بھی سیکھ دے۔ کیا آپ کے نزدیک روایتی جماعتیں نوجوانوں کو صرف استعمال کرتی ہیں یا انہیں حقیقی قیادت دینے کے لیے بھی تیار ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمبے عرصے سے خاص کر کے پاکستان کے اندر جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آیا،
وہاں سے یہ سارا جو توازن تھا, جو نوجوانوں کا رول تھا, اس نے جو کہ طلبہ یونین پہ پابندی لگا دی, سیاست پہ پابندیاں لگا دی, سیاست پہ پھر جو جنرل ضیاء الحق تھا اس نے پھر اپنی مرضی کی انسٹالمنٹ شروع کر دی سیاسی پارٹیوں کے اندر, تنظیموں کے اندر اپنی مرضی کے اہداف لینے کے لیے. یہ ساری ایک چال چلی گئی. ایک ریاستی سرپرستی میں جو سیاسی کارکن ہے اس کو, ساری پارٹیوں کا جو سیاسی کارکن ہے اس کو سائیڈ لائن پہ کیا گیا. جو موروثیت ہے اس کو بدرجہ اتم جو ہے پارٹیوں کے اندر انسٹال کیا گیا. عام سیاسی کارکن پارٹیوں سے مایوس ہوتا گیا. روزگار سے لے کے کوئی بھی آپشن ایسا نہیں تھا کہ جو وہاں سے ہوتا. یہ آہستہ آہستہ کر کے جو لوگ تھے جو روایتی پارٹیز تھی ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے گئے, اپنے آپ کو لا تعلق کرتے گئے. تو یہ بنیادی طور پر جہاں پہ پارٹیوں کی اپنی بالکل ان کی بہت بڑی یہ غفلت تھی, خامی ہے اور ان کی انٹینشنلی مل کے یہ سازش تھی. لیکن اس کا اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں, باقی ماضی کے اندر آپ دیکھیں تو بہت یہاں پر طلبہ سیاست کے بہت بڑے نامی گرامی لوگ ابھر کے سامنے آتے تھے. یوتھ کی سیاست کے اندر, عوامی سیاست کے اندر نئے لوگ سامنے آتے تھے. لیکن جنرل ضیاء الحق کے بعد آج تک یہ تقریباً 50 سال کے قریب بنتا ہے. روایتی پارٹیوں نے وہ جو پوری جنرل ضیاء الحق کی ایک سوچ ہے وہ آج بھی زندہ ہے نا. جنرل ضیاء الحق بدقسمتی سے آج زیادہ زندہ ہے, بہتر طریقے سے زندہ ہے. وہ آج ان سیاسی پارٹیوں کے اندر اپنا اظہار کر رہا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر, جو وہ بنیادی طور پر جنرل ضیاء الحق کی وہ سوچ کے حامل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس طرح کی پروگریسو سوچ کو, جو عوامی سوچ کو وہاں پہ پنپنے نہیں دیتے, وہاں پہ گنجائش وہاں پہ پیدا کرنے نہیں دیتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی کارکنوں کو ان روایتی پارٹیوں کے اندر بھی جو موجود ہیں, ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے اندر ان پارٹیوں کے اندر جو اس طرح کا جو طرز انداز ہے سیاست کا, ان کو سارے لوگ چیلنج کریں. ہم چیلنج کر چکے ہیں, ہم آگے بھی اس کو چیلنج کریں گے. میں آپ سارے سیاسی کارکنوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ان کا جو انداز سیاست ہے, تکبر سے بڑا انداز سیاست, اور جو جمہوریت تو نام کوئی نہیں ہے, امریت کی بنیاد پہ فیصلے, ان کو پارٹیوں کے اندر, سیاسی پارٹیوں کے اندر ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہم سیاسی پارٹیاں کسی کی میراث نہیں ہے, اس کے وارث بھی ہم ہیں. ہم جیسے بہت سے دوست, میں تو بہت چھوٹا ہوں, ہم نے 20 سال دیے یہاں پہ, ایسے لوگ 40 سال دے کے ان پارٹیوں کو خون دے کے ان کی آبیاری کرتی ہیں. اور ان کی طرف سے اگر یہ رویہ آئے گا تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ان پارٹیوں کے اندر بھی, ہر پارٹی کے اندر ایک بغاوت ہوگی اور آپ کو آنے والے عرصے کے اندر نظر آئے گی. موجودہ تحریک جو طلباء کے حقوق کے لیے چلائی گئی, جس میں آپ اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوئے, اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. کیا واقعی بابر شریف نے کوئی سہولت کاری کی ہے؟ اچھا ابرار صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو 13-14 اگست کو یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے خان اشرف خان سپورٹس کمپلیکس میں یوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب رکھی گئی, جس تقریب کے اندر انتظامیہ نے ہر خاص اور عام کو مدعو کیا اور ایک میچ کا بھی وہاں پہ انعقاد کیا. والی بال جو یہاں کا ایک سب سے مقبول کھیل ہے, اس بنیاد پر یہاں پہ لوگوں کو بلایا گیا. لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور وہاں پر خود ان کی غفلت ہے, انتظامیہ کی نااہلی ہے یا جو بھی اس کے منتظمین تھے ان کی نااہلی ہے کہ وہ اس پبلک جو کراؤڈ تھا اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. وہاں پر ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کی, کمپٹیشن بنا کر وہاں پہ ایک پیرالل نعرے بازی شروع ہوئی, جس کے نتیجے میں سارا کچھ ہوا. میں یہاں جہاں تک بات کرتا ہوں, وہاں پہ ہم نے پوسٹ کے ذریعے بھی کہا تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ, پہلی بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی ہم نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف مخصوص جو سوچ کے لوگ ہی وہاں پر آئیں اور باقی کسی اور سوچ کا, نظریے کا, فکر کا لوگ اس طرف رخ نہ کرے, تو ان کو اپنے دعوت نامے میں اس کو بریکٹ بند کر کے کلیئر کر لینا چاہیے تھا. جب اب سب کو اپنی دعوت کے لیے یہاں پر بلایا تو وہاں پر پھر جو بدنظمی ہوئی, ان کی وجہ سے بدنظمی ہوئی. ہم اس بدنظمی کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا تعین ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے اس کے بعد کوشش کی کہ اس معاملے کو آپ بہت لمبا نہ لے کے جائیں. آپ جو بچے, جو نوجوان گرفتار ہوئے ہیں, آپ ایک سیاسی پارٹیوں کی کمیٹی بنائیں, آپ ایکشن کمیٹی کی ان کے ممبرز کو بھی رکھیں, اس معاملے کو کلوز کریں. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زیادہ اس کو طوالت دیں. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور اس کے بعد دوسرے تیسرے دن جا کے قوم پریس دوستوں نے, ترقی پسند دوستوں نے یہاں پر ایک میٹنگ کال کی. چونکہ یہ جب دوست گرفتار ہوئے تو اس کے اندر مبین زرین ایک نوجوان تھا جس کا تعلق پی ایس ایف سے تھا. میں تھانے کے اندر جب گیا, اس کے دوسرے دن گیا, اور اس کے بعد میں تواتر کے ساتھ وہاں پہ جاتا رہا. اور جب وہاں پہ میں گیا تو میں نے صرف مبین زرین کا اس کو بلا کے وہاں پہ کہا, سب کھڑے تھے,
4 بیرکوں میں کے اندر یہ مختلف جگہوں پہ تھے. میں سب کو ملا اور ان سے یہ میں نے وعدہ کیا کہ اب کی بار میں صرف مبین زرین کے لیے نہیں آؤں گا. آج آیا تو اس کے لیے تھا, لیکن اس کے بعد میری خواہش ہوگی, میری جدوجہد یہ ہوگی کہ آپ سارے لوگ یہ جو جس بوگس FIR کے اندر آپ کو 680A جیسی سنگین اقدامات کے اندر آپ کو زیر آپ کو گرفتار کیا گیا ہے, اس کو ہم واپس لینے کے لیے جدوجہد کریں گے. اپنا جو بھی حصہ ہے ہم اس کے لیے ڈالیں گے. میں نے ان کو اس وقت کہا کہ آپ نے ضمانتیں نہیں کروانی, یہ بوگس FIR ہے, ہم اس کو واپس لینے کے لیے پوری مہم چلائیں گے. خیر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن قوم پرست ترقی پسند دوستوں نے یہاں پہ اجلاس رکھا. میں اس اجلاس میں تو نہیں گیا. اگلے دن میٹنگ تھی. اگلے دن جب ان کا پروگرام تھا, اس پروگرام میں نے دیکھا کہ میں چونکہ تھانے کے اندر موجود تھا, میں تھانے میں نوجوانوں سے مل کر واپس اس میں جانا تھا, لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی جھنڈے اور پھر بینرز اور جو اپنے تصویریں لگا کے یہ کر رہے تھے احتجاج. تو میں نے وہاں پہ, اب میرے کیونکہ دوست ہیں بہت سارے, میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کی سچویشن میں جب آپ نے اپنے جھنڈے اٹھا لیے ہیں, جب آپ نے اپنے بینر ترے یا وہ اس کے تلے کرے, تو میرے جیسے کارکن کے لیے میری جو اپنی پوزیشن ہے وہاں پہ آنا میرے لیے مشکل ہوگا. اور یہ میں نے ان کو کہا, انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ آپ بھی جھنڈے لے کے آ جائیں, میرے لیے جھنڈا لانا مشکل ہوگا. لیکن میں بہرحال یہی وجہ تھی کہ میں ان کے اس احتجاج کا میں ذاتی طور پر حصہ نہیں بنا. پھر ان کا میرے خیال میں 19 تاریخ کو کوئی اور احتجاج تھا, دوسرا احتجاج تھا. اس احتجاج میں بنیادی طور پر یہ جو کہتے ہیں کہ طلبہ اطاعت بنا اور انہوں نے دھرنا لگایا, وہاں پہ ہمارے بھی کچھ طالب علم ان کی اس ریلی میں گئے. ہم سے پوچھا, ہم نے کہا آپ جائیں, اگر آپ کو سمجھتے ہیں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو ہمارے طالب علم دوست وہاں پر ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور وہاں پر ان کے درمیان کوئی سپیچ پر یا جو بھی ایشو تھا جو میرے تک بات پہنچی, یہ وہیں پہ ان کے درمیان طالب علموں کی نمائندگی سٹیج پر, یہ طلبہ کا حق ہوتا ہے, تو شاید ان کی یہ ڈیمانڈ تھی. اس کی بنیاد پر وہاں پہ کچھ طالب علم ان سے ناراض ہوئے, تو وہاں سے نکل کے انہوں نے طلبہ اطاعت کا فورم بنایا. 23 تاریخ کو میرے خیال میں انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 26 کا احتجاج کا اعلان کیا, اور ساتھ میں انہوں نے 30 تاریخ کے احتجاج کی بھی حمایت کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے. اگر آپ تسلسل کے ساتھ واقعات کو سمجھیں گے تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش تھی, بہت بڑی پلاننگ تھی, بہت بڑی کوئی اس طرح کا کام تھا کہ اس تحریک کو ہائی جیک کریں, اس تحریک کو جو ہے اس کو اوورٹیک کرنے کی کوئی پلاننگ سازش تھی. قطعی طور پر ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے احتجاج کیا, احتجاج کے بعد انہوں نے فوری دھرنا دے دیا, بھوک ہڑتال کر دی. یہ ان کا فیصلہ تھا, چونکہ ہم نے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. طالب علموں کا فیصلہ تھا, وہ بھوک ہڑتال کر گئے. بھوک ہڑتال کے اگلے دن انہوں نے مارچ کا اعلان کر دیا. اور یہ میں بات چونکہ جو سچی بات ہوگی وہ پورے کھل کے کہیں گے, جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ ہمارے سے کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن وہاں پہ صبح جس دن مارچ ہو رہی تھی, میرا عمر نذیر صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا, میں نے ان کو کال کی, بلکہ انہوں نے مجھے کال کی. ہاں ایسے ہی کچھ معاملات تھے, جو بھی ایگزیکٹ تو نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ان کو کہا کہ آپ آگے مارچ کریں. انہوں نے مجھ سے پوچھا, بالکل یہی تھا کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف مارچ کریں. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں, اور واللہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. میں کسی حوالے سے اس مشاورت میں اس طرح کی کسی بات میں تھا ہی نہیں, چونکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بھوک ہڑتالی جو کیمپ ہوتا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے پھر اٹھ کے دوسری جگہ پہ مارچ کرے. پھر یہ دوستوں کا اپنا فیصلہ تھا. میں نے کہا میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا آپ آئیں, ہم بیٹھ کے ان کو سمجھاتے ہیں, ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں, لیکن آپ آگے کی طرف مارچ نہ کریں. لیکن وہ بضد تھے. اسی دوران انتظامیہ کی طرف سے ایک مذاکراتی سرکاری ٹیم آئی, ان کے دھرنے میں آئی. انہوں نے ان کو یہی کہا کہ آپ آگے مارچ نہ کریں. تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ 680 واپس لیں, تو ہم آگے مارچ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم 2 گھنٹے کا آپ ہمیں ٹائم دیں. اس 2 گھنٹے کے اندر 20 منٹ کے اندر ایک مصالحتی کمیٹی بنی. وہ مصالحتی کمیٹی سب سے پہلے انتظامیہ سے ملنے کے بعد وہ ہم سے ملی. ہم سے ملنے کے بعد جو مذاکراتی کمیٹی تھی ایکشن کمیٹی کی, ہم نے ان کو کہا کہ اس کے جو اصل فریق ہیں وہ چونکہ فریق نمبر 1 جو ہے وہ دھرنے والے ہیں, اور فریق نمبر وہ اسیران ہیں, یہ 2 فریق ہیں. ہم تو ان کی حمایت میں, آپ چلیں آپ ان سے بات کریں. اور ہم نے وہاں پہ بھی ان کو انٹروڈیوس کروایا دھرنے میں جا کے, وہ موجود ہے ساری ویڈیو, کہ یہ کمیٹی بنی ہے, یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے, آپ ان سے بات سنیں. یہ طریقہ کار ہے, یہ ضابطہ ہے گفت و شنید کا. تحریکوں کے اندر مذاکراتی عمل ہوتے ہیں, مذاکرات کبھی کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں.
تو وہ مذاکراتی کمیٹی دھرنے میں آئی, دھرنے میں انہوں نے پھر اس طرح کی کوئی بات کی 680 واپس لانے کی یا پریسٹ کرنے کی, یا جو کوئی قانونی ایک لفظ ہے جو اس کا ٹرمنالوجی مجھے ایگزیکٹ نہیں آتی, وہ انہوں نے کی. اس کے اوپر لڑکے نہیں مانے. پھر انہوں نے اس کو کمیٹی کو ٹائم دیا کہ ہم آخری آپ کو, انہوں نے 2 بجے کا موو کا ٹائم رکھا تھا, انہوں نے کہا 4 بجے تک یا اتنے بجے تک کو ٹائم دیتے ہیں. اس دوران جو وہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے جاوید شریف صاحب نے اور عظیم صاحب نے کہا کہ اب ہمیں آپ ان سے جا کے انٹروڈیوس کروائیں جو تھانے کے اندر اسیران ہیں. میں نے ان کو صاف انکار کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یا آپ جاوید شریف صاحب سے, عظیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. عرفان صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا آپ کو جانا پڑے گا, کوئی تو جائے گا. میں نے کہا آپ کو انتظامیہ آپ خود جا کے کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ ایسا طریقہ کار صورتحال ایسی ہے کہ وہ آپ کے جانے کے بغیر آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, آپ واپس آ جائیں, ہم خود ان سے بات کریں گے. ہم نے جیسے یہاں دھرنے والوں سے بات کی, آپ سے بات کی, آپ اس ساری صورتحال کو اپنا آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے زبردستی کہا اور میں ان کے ساتھ نہیں گیا. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے, اگر یہ میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے تو میں پہلے میں ایڈوانس چلا گیا. ہم اپنے ایک دوست کے ہمراہ عرفان صاحب تھے, ہم چلے گئے, ہم نے جیل کے اندر جا کے ان کو ملے. میں ان کو ہم نے کہا کہ ایک کمیٹی بنی ہے, مثالتی کمیٹی, یہ فرد ہے, ان کے اوپر مشتمل کمیٹی ہے, وہ آپ سے پاس آئے گی, کچھ باتیں کرے گی, مختلف امور پہ وہ باتیں کر سکتی ہے, وہ مچلکوں یہ کیا کہتے ہیں ضمانتوں پہ سگنیچرز کی بھی بات کرے گی, جو بات بھی آپ نے کرنی ہے, جو حتمی بات ہے. مطلب میرے پاس یہ تو 1-2 لوگوں کی ویڈیوز ہیں, میرے پاس 5 لڑکے ادھر کے ہیں, دائیں بائیں کے ہیں, آپ ان سے, میں آپ کو سب کے نمبرز یہاں پہ موجود ہیں. وہ کوئی ایسے کوئی خفیہ کوئی لوگ نہیں ہیں, نوجوان نہیں ہیں. ایک کا تعلق تراڑ سے ہے, ایک کا متیال مرے سے ہے, ایک کا تعلق دھمنی سے ہے, ایک کا تعلق گرے مرے سے ہے, باقی کوئی اور بھی دوست ہیں. آپ ان کو لے کے ایک سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ کمیٹی انہی باتوں کے اندر کمیٹی بھی آ گئی. تھوڑی دیر ان کے سامنے بھی میری بات ہوئی کہ یہ کمیٹی کے یہ ذمہ دار ہیں, یہ آپ سے کوئی بات کریں گے کمیٹی کے. اس کے بعد ہم یہ ان کے ساتھ انٹروڈکشن کروا کے ہم وہاں سے نکل کے چلے آئے. پھر بعد میں جو ہوا وہ اس کا چونکہ وکلا نے, عظیم صاحب نے خود اپنی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے پھر کنونس ہوئے. اور وہ صرف انہوں نے یہی نہیں کہا, ان سے چونکہ ایک دوست نے جس نے یہاں پہ راولا کوٹ میں پہلے احتجاج میں آزادی پسندوں کے اس میں تقریر کی تھی, اس نے اگلے ہی دن تراڑکھل میں شبیر صاحب جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا. اور وہ انٹرویو میں سمجھتا ہوں اس کو میں آن کرتا ہوں, وہ بات بالکل درست ہے. اور وہ چونکہ اس لیے درست ہے کہ اس کی تصدیق کے دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہیں. کمیٹی والوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو یہ بات پہ کنونس کیا کہ ہم 680 واپس لیں گے, آپ کا یہ مقدمہ چلان بھی نہیں ہوگا, اور ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی تاریخ کسی قسم کے اوپر آپ کا جو عدالتی مراحل سے آپ کو نہیں گزرنا پڑے گا. آپ یوں سمجھے کہ آپ غیر مشروطی رہا ہو رہے ہیں. اور یہ جو رہائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے بھی یہ کہا, خود کہا اگلے اس میں کہ یہ عوامی پریشر کی بنیاد پر یہ ریاستوں کے یہ انتظامیہ کے ٹیکٹس ہوتے ہیں, حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے, ماضی میں بھی غیر مشروط جو کہتے ہیں ان کے پیچھے بھی مچل کے سگنیچر پڑے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے بھی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کی خصوصی ایک خاص مومنٹ کو جس کے اندر عوام نے بھرپور حصہ لیا ہے, اس کو اس طرف لے کے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے ساتھ طلبہ اتحاد اور ایکشن کمیٹی کی جو اگلے دن کی کال تھی اور جس میں ہزاروں لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری یہاں پہ میں نے دیکھی ہیں پچھلے 2 سالوں سے بڑی یہاں پہ راولا کوٹ کے اندر ریلیز ہوئی ہیں, مذمت اس کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حق میں ریلیز ہوئی ہیں, اور بھی سب بھی بہت تاریخ ساز ریلیز ہوئی ہیں. لیکن یہ جو احتجاج تھا میں سمجھتا ہوں کہ سارے احتجاجوں سے ایک بڑا احتجاج تھا, تاریخ ساز احتجاج تھا. اب اس کے ہم جمہوری اس کے بھی اوپر بھی بات کریں گے, لیکن ایک چیز رہ گئی ہے. جب اس کے بعد ہم واپس مذاکرات کے لیے آئے عدالتوں کے اندر, دوبارہ ہمارے مذاکرات شروع ہوئے, جب لڑکے مارچ کر کے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی طرف جانے لگے تو ہم نے ان کو راستے میں روکا, ان سے ریکویسٹ کی. وہ لمبی بات ہے کہ ہم نے ایون کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ عمر رضیر کشمیری صاحب اور باقی لوگوں نے, ہم سب نے ان کے پاؤں پکڑے اور اس بنیاد پہ وہ وہاں پہ رک گئے. اور رکنے کے بعد پھر ہم نے ان کو وہاں پہ بٹھایا کہ ہمیں آپ 2 گھنٹے کا ٹائم دیں, 1 گھنٹے, انہوں نے کہا 1 گھنٹے کا ٹائم دیں, انہوں نے ہمیں 2 گھنٹے کا ٹائم دیا. ہم بار روم کے اندر مذاکرات جاوید شریف صاحب کے ساتھ کر رہے تھے, انہوں نے تھوڑی سی پیش قدمی کی, وہاں پہ انتظامیہ نے ان کے اوپر تشدد کیا, ان کو گرفتار کیا. اسی وقت ہم نے جاوید شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے, ان کو کہہ دیا تھا کہ اب تک کی جو پیش رفت تھی مذاکرات کے حوالے سے, تھوڑا دھیما رویہ, تھوڑی سی اس طرح کی وہ اب نہیں رہی, وہ اب ختم ہو چکی ہے. اور یہی بات
وہ آپ انہیں سب سے پوچھ لیں کہ جب میں واپس لڑکے گرفتار ہو گئے تو ان کو ملنے کے لیے بھی تھانے کے اندر میں گیا, تو پہلے میں نے ان کو دیکھا, چونکہ خبر چلی کہ ان کو پلندری شفٹ کر رہے ہیں, تو ہم واپس وہاں پہ تھانے پہ پہنچے. میں پہلے بھوک ہڑتالی دوستوں سے ملا, بھوک ہڑتالی دوستوں کے بعد میں جا کے ان دوستوں کے ساتھ ملا, یہ جو اسیران تھے, اور ان کو میں نے کہا کہ کل تک جو بات تھی, نہیں ابھی 2 گھنٹے پہلے جو مصالحتی کمیٹی کے ذریعے کچھ چیزیں مینیج ہو رہی تھی اور یا چیزیں جو چل رہی تھی وہ اب مصالحتی کمیٹی نہیں رہی, اس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. اب جو بھی فیصلہ, جو بھی کوئی بات آئے گی, جب تک کوئی ذمہ دار آدمی آپ سے نہیں کہتا کوئی بات آپ نے نہیں سننی. یہ جو اس سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ اس کے بعد نہیں رہے. یہ بات میں نے ان سے وہاں پہ کر کے تو واپس میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اس کے بعد شاید آپ کی ہماری ملاقات نہ ہو سکے, تو اس سے پہلے کے جو معاملات ختم ہو گئے, تو یہ تو وہاں تک بات ہی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اگر کوئی میرا رول جو یہ کہہ رہے ہیں سامنے آتا ہے, چونکہ سارے لوگ ادھر ہی موجود ہیں, زندہ ہیں, کہیں پہ کوئی نہیں گیا ہوا, تو آپ بالکل مجھے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے طور پر ابرار صاحب آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں, اور جرنلزم نام ہی اسی بات کا ہے کہ آپ میری بات سنیں, اس کے اوپر نہ یہ مت یقین کریں. آپ اس کے جڑے ہوئے جتنے کردار ہیں, 7 وہ لوگ ہیں, 2 مصالحتی کمیٹی کے ممبر ہیں, ایک عرفان صاحب ہیں, یہ 10 لوگ ہیں. اب 10 لوگوں سے پوچھ کے اس کے بعد ضرور اپنا آپ ایک موقف آپ سامنے لا سکتے ہیں کہ اصل میں حقائق کیا ہے. اس لیے یہ بات میں آپ تک چھوڑتا ہوں, یہاں پہ جو صحافی دوست ہیں میں ان تک چھوڑتا ہوں کہ وہ خود تحقیق کریں, اس چیز کو کلین کریں. اب میں ایک دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ فرض کیا چلیں یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں کہ کمیٹیاں بنی, ساری چیزیں چل رہی تھی, لیکن دوسری طرف جو سب سے بڑی کامیابی لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کیا, وہ کامیابی یہ تھی کہ اسی ایف آئی آر کو جس ایف آئی آر کو یہاں پہ کیا گیا 13-14 اگست کو, من گھڑت ایف آئی آر 680 جیسے سنگین دفعات کے اوپر لگائے گئے, اسی ایف آئی آر کو ہزاروں لوگوں نے مطلب 3 دفعہ ریلیز ہوئی. پہلی ریلی ہوئی دن کو, شام کو, رات کو, اور پھر اگلے دن انہوں نے اس کو مسترد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو عوام کی جو فتح ہوتی ہے نا, وہ یہی ہوتی ہے جو ریفرنڈم ہوا اس ایف آئی آر کے خلاف, وہ ایک عوامی ریفرنڈم تھا. میں تو ایک عوامی اس نقطہ نظر سے سوچتا ہوں. یہاں پہ کیا بات ہے, کامیابی یہ ہے کہ کوئی سرکاری مور لگی ہو, ٹھپا لگے کسی کے اوپر, تو وہ کامیابی ہوتی ہے. ہم تو کامیابی اس کو سمجھتے ہیں جہاں پر عوام ہی عوام اور عوام تر کی وسیع تر پرتیں کسی بھی عمل کو مسترد کرتی ہیں, تو وہ ہمارے لیے وہ عمل مسترد ہے. یہ وہ الگ بات ہے کہ یہ ریاست انا کے اوپر, یہ ریاست جو ہے آج بھی وہ ریاست ماں کا روپ نہیں ہے. اس کا اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا, کوئی اخلاقیات ہوتی کسی ریاست کی, تو وہ اپنی ایف آئی آر کو اس مصالحتی کمیٹیاں بنانے کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ پہلے دن ہی مسترد کر لیتی. اس مسترد سے مراد اس کو واپس لے لیتی, وڈرا کر لیتی. کوئی پوری دنیا کی جو بڑی بڑی جمہوریتیں جو اخلاقی بنیادوں پر جو بیسڈ رکھتی ہیں جو ریاستیں, ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, لیکن یہ ان کے اصول نہیں تھے. یہ چونکہ انا کے اوپر, یہ ہٹ درمی کے اوپر ریاست قائم ہے, اور انہوں نے اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے, عوام نے اس ایف آئی آر کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھا اور انہوں نے اس کو مسترد کیا. ہمارے لیے یہی سب سے بڑی فتح ہے. تو باقی جہاں پر تنقید ہو رہی ہے, تنقید کہاں سے ہو رہی ہے؟ سبھی قوم پرست, سبھی ترقی پسندوں کی طرف سے کوئی تنقید نہیں ہو رہی. بہت سے ترقی پسند, بہت سے قوم پرست, زیادہ تر وہ اس دن بھی ساتھ تھے, دھرنے میں بھی ساتھ تھے, اس کے ساتھ کنٹینیوسلی اس تحریک کے ساتھ ہیں, آگے بھی چل رہے ہیں. کچھ قوم پرستوں اور کچھ ترقی پسندوں کی طرف سے تنقید سامنے آئی ہے, اور ہماری ایک سوشل میڈیا کے دوستوں انہوں نے پورا ایک تجزیہ لگایا. انہوں نے کہا 20-25-30 آئیڈیز ہیں ٹوٹل جن کی طرف سے یہ تنقید آئی, کمنٹس بازی آئی اور یہ ساری چیزیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کی وسیع تر عوام تھی, انہوں نے کہیں پہ بھی کسی لمحے میں بھی کوئی تنقید نہیں کی, چونکہ لوگ پرامن جدوجہد کو, لوگ اس طرح کی جدوجہد کو پسند کرتے ہیں. اور اس تحریک نے یہ ثابت کیا, عوامی ایکشن کمیٹی نے, کہ پرامن رہ کے ہی اپنے آپ اپنے اہداف کو پورا کر سکتے ہیں. اور میں پرامن جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھنے والا کارکن ہوں, اور میں آگے بھی جب عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی, اور عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ بنیادی عوامی ایکشن کمیٹی کا ان کا اپنا ایک ضابطہ ہے کہ ہم نے آخر دم تک پرامن رہنا, اور پرامن رہنے کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ ہزاروں لوگ جیل بھراؤ تحریک کے ذریعے بڑھ رہے ہیں, اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. کہیں پہ کوئی گملہ ٹوٹا ہو, کسی کی طرف کوئی پتھر گیا ہو, کسی کی طرف سے کوئی گالی دی گئی ہو, تو یہ ہماری تحریک کی ایک ہارمنی ہے, اس کی ایک چائستی ہے, اس کی ایک خوشگواریت ہے, اور ہم اس خوشگواریت کو قائم رکھیں گے. ہم ٹکرنا کیا ہے,
میں جو مذمت کی بات کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ شعور کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، ادب کی بنیاد پر آپ اپنی مذمت کو جاری رکھتے ہیں. گالی دینا مطلب صرف ایک فتوے بازی کرنا، یہ کوئی مذمت نہیں ہوتی. یہ انتشاری، یہ اختلاف رائے کو میں نے پچھلی بار کہا تھا ہم ویلکم کرتے ہیں کہ اختلاف کی بنیاد پر، اختلاف رائے کی بنیاد پر مخالفت بنا دینا، کسی کی کردار کشی شروع کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اور میں جو ایک ویڈیو جو تھوراڑ کے دوستوں کے سامنے ہے، میں آخری اس کے بات کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں. تھوراڑ کے ایک دوست نے، میں اس کو دوست ہی کہوں گا چونکہ میں کبھی بھی میری ایک تنظیمی سیاست رہی ہے اپنی، لیکن میں تنظیمی شونسٹ کبھی بھی نہیں رہا. میں ہمیشہ سارے دوستوں کا جو اسٹوڈنٹ سٹرگل کے اندر رہتے ہیں، جو نوجوانوں کی سٹرگلز کے اندر رہتے ہیں، جو عوامی سٹرگلز کے اندر جو سیاسی کارکن رہتے ہیں، اس کا تعلق کہیں پہ ایون کہ جو رائٹ ونگ کے بھی کارکن ہیں میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، چونکہ اپنی فکر کی بات ہے. میں ان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں. مطلب میں اس دوست کے لیے یہ کہوں گا، اس ساتھی نے جو لو قسم کی بغض کے اوپر جھوٹ کی بنیاد پر جو انٹرویو جاری کیا اور جس میں کہا گیا کہ باہر میرے لیے کہا گیا کہ وہ آئے کہ باہر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی شہید ہو گیا ہے، میں ایسی کوئی بات، میں چونکہ اس بات کو قسمیں اور اس کی بنیاد پر ثابت نہیں کرنا چاہتا. ابرار صاحب، میں آپ کی وساطت سے کانڈی کے، تھوراڑ کے باشعور عوام، تھوراڑ کے باشعور نوجوان جو ہمیشہ ہم سب کے لیے، پونچھ کے لیے، اس ڈویژن کے لیے، پوری جموں کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک مزمتی، ایک سچے، ایک نڈر، ایک بہادر، ایک اصول پسند سچے لوگ رہے. میں ان سے یہ اپیل کروں گا، میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تحقیق کے لیے آپ 2 دن کے اندر اس کی تحقیق کر سکتے. اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کوئی تحقیقی ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی. وہاں پہ آپ جرگہ بلائیں، وہاں کے نوجوان بلائیں، ایکشن کمیٹی، میں ارباب صاحب سے کہوں گا، باقی لوگوں سے کہ وہ وہاں پہ نوجوانوں کو بلائیں، جرگہ بلائیں، تاجران کو بلائیں، وہاں پہ ایک کمیٹی بنائیں، جو اپنی مرضی کی کمیٹی بنائیں. آپ اس معاملے کی تحقیق کریں. 6 لوگ ابھی موجود ہیں، باقی کمیٹی بھی موجود ہے، مجھ سے بھی بات کریں. اگر یہ بات میرے اوپر آتی ہے کہ کوئی میں نے ایسی جو اس نے انتہائی قسم کی، میں کیا کہوں اس کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ایسی بےہودگی اس نے کی، اتنا جھوٹ کی جو آخری سطحی حرکت ہے جو اس نے کی، کم ظرفی کی جو سطحی حرکت ہے اس نے کی. میں صرف اتنا ان دوستوں کو کہوں گا. میں مجھے کسی نے کہا لیگل نوٹس دیں، میں نے کہا لیگل نوٹس تھوراڑ کے عوام، تھوراڑ کے نوجوان خود دیں گے اگر وہ سچے ہوئے، اصول پسند ہوئے. میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ بنا اس کی تحقیق کریں. اگر میں مجرم ہوں، اگر میں نے جو اس نے انٹرویو میں باتیں کہی، اگر وہ باتیں میرے اوپر ثابت ہوئی تو میں تھوراڑ ہوں گا. اگلے جمعے میں وہاں پہ چوک میں کھڑا ہوں گا. جو نوجوان وہ سزا میرے لیے متعین کرے گا میں اس سزا کو پوری کروں گا. لیکن اگر میرے اوپر یہ بہتان تراشی ہے، بغض کے اوپر مبنی ہے، سازش کے اوپر یہ ویڈیو پیغام ہے، تو اس کو کلیئر کرنا پھر نوجوانوں کا، تھوراڑ کے نوجوانوں کا، بالخصوص نوجوانوں کا، چونکہ وہاں پہ میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح میرے دوست ہیں، میرے ساتھی رہے، میرے بچپن سے لے کے میرے تھوراڑ کے ساتھ میرے دوستانہ رائے، یارانہ رائے. میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ نے بھی اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے. یہ میرا مقدمہ ان کے سامنے ہے، اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو میں معاف کرنے والا آدمی ہوں. میں کوئی بغض کی بنیاد پہ نہیں کروں گا، لیکن یہ واضح کرے گا وہ سامنے آ کے کہ کس کے کہنے پہ اور کیوں اس نے اس قدر اتنی کم ظرف قسم کی جھوٹ پہ مبنی اس نے گفتگو کی اور کیوں کی. میں آخر میں صرف یہ بات کہوں گا، یہ باتیں شاید میں اس طرح کے انٹرویوز کا یا اس طرح کی تہمتیں آتی رہتی ہیں بڑے بڑے تحریک کے حوالے سے. عمر نذیر کشمیری جیسے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے روئے رواں ہیں، بانی ہے، جس نے تحریک کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچایا، اس کے حوالے سے الزام تراشیاں ہوتی ہیں. تو میں تو ایک چھوٹا سا تحریک کا کردار ہوں، میں کوئی بڑا کردار نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اصل ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے اصل اہداف ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ہماری اصل منزل ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. وہ 29 ستمبر کی کال ہے. 29 ستمبر کو ریاست آزاد جموں کشمیر میں سے ہر فرد و بشر اس 38 رکنی چارٹرہ ڈیمانڈ کے لیے نکلے گا. یہ چارٹرہ ڈیمانڈ جو میں نے یہ ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، یہ چارٹرہ ڈیمانڈ یہاں کے لوگوں کے، وسیع تر عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتا ہے. یہاں پہ کوئی ایک ایسا مطالبہ نہیں ہے جو اوٹا باکس ہو. یہ مطالبات یہاں کے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے عوام، بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے نوجوان
29 ستمبر کو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھرپور قوت کے ساتھ، بھرپور عزم کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پرامن اپنی سیاسی جمہوری جدوجہد پر چلتے ہوئے اپنے سفر کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش، بہت بہت مہربانی۔ بابر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت اور اپنے خیالات شیئر کیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے دیکھنے سننے والے سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔